جنازے کے ساتھ چلتے جب سب لوگ ذکر اذکار اور کلمہ کا ورد کر رہے تھے اور جنازہ گاہ ابھی کچھ فاصلے پر تھی، تبھی مجھے اپنے ساتھ چلتے ہوئے ایک شخص کی دھیمی سی مگر صاف آواز سنائی دی کہ یا اللہ اس کو بے حساب اجر دینا، اے اللہ اسے بے حساب اجر دینا اور اسے بے حساب اس کو اجر دے اور بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دے۔ وہ شخص بار بار یہی بات دہراتا جا رہا تھا۔ تدفین کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی مرحوم کا آپ سے کیا رشتہ تھا؟ تو وہ بولا کچھ بھی نہیں، وہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا، کوئی اس سے میرا رشتہ نہیں تھا۔ میں نے کہا مطلب کچھ بھی نہیں؟ تو کہنے لگا ہاں کچھ بھی نہیں۔ پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں صاحب، کچھ عرصہ پہلے میری بیوی شدید بیمار تھی، اس کے لیے آپریشن کی ضرورت تھی، اس کے آپریشن کے لیے ایک لمبی چوڑی رقم کی مجھے ضرورت تھی جو میرے پاس تھی بھی نہیں اور میرے بس سے بھی باہر تھی۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر پھر گاؤں کے چودھری کے پاس میں گیا، اس سے قرض کا مطالبہ کیا۔ گاؤں کا چودھری اس شرط پر مانا کہ اگر 1 سال کے اندر ادا نہ کر سکا تو وہ اس رقم میں سود کی رقم بھی شامل کر لے گا۔ اس وقت میں دکھ اور غم سے نڈھالتا اور ضرورت اور محتاجگی کی انتہا پر تھا۔ میرے پاس سوائے اس شرط کے ماننے کے اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں مان گیا۔ لیکن قرض لینے کے بعد پھر مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ اتنی رقم تو میں کئی سالوں تک بھی ادا نہیں کر سکوں گا، اور یہی دکھ اور غم لیے میں مسجد میں بیٹھا ہر وقت اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتا رہتا تھا اور رو رو کر اس سے وسیلہ مانگ مانگ کر دعائیں مانگتا تھا کہ یا اللہ میری مشکل آسان کر دیں۔ اور یہ آدمی، یہ مرحوم شخص جو بھی فوت ہوا ہے، جس کی میت کے جنازے میں ہم جا رہے ہیں، یہ اسی مسجد میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے شاید میری اللہ تعالیٰ کے ساتھ آہوازاری، گریہ اور التجا کو سن لیا اور پاس آ کر بولا کہ بھائی میں زیادہ امیر تو نہیں ہوں، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کی خاطر تمہارا قرض اتارنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور پھر اس نے واقعی میرا قرض ادا کر دیا، اس سے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اور اللہ کا فرمان ہے صاحب کہ کسی قرض دار کے بوجھ کو اتارو تو وہ اس کو دگنا اجر دے گا۔ تو میں تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اسے بغیر گنے، بغیر حساب کے تو اپنی جانب سے اتنا اجر عطا فرمائے، اتنا